أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. نہایت ہی محترم، نہایت ہی محتشم، عزتوں کے لائق، گلدستے کی مانند اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے یاران طریقت، آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں. میں تو کچھ دیر ہوئی آپ حضرات کی اس بہار میں مہمان ہوا ہوں، لیکن یہاں پہنچ کر ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ جن راستوں سے ہو کر آیا اب بھی نظر باہر پڑتی ہے تو لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں. دل نے، دماغ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ عاشق جہاں اکٹھے ہو جائیں وہیں پہ منگل ہو جایا کرتا. علماء کرام نے اتنی کثیر تعداد اور اتنے جید علماء تشریف فرمائے، آپ کے ظاہر باطن کو انہوں نے علم سے منور کیا. اور حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں علماء کرام اس سیپی کی مانند ہوتے ہیں جو عرصہ دراز اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے اندر موتی تلاش کرتے ہیں. یہ اب تلاشی کا متلاشی کا کام ہے کہ وہ آ کے کس سیپی سے کون سا موتی گٹھا کر کے اپنا فائدہ حاصل کرتا. وقت بہت ہو چکا، میں صرف اس نیت کے ساتھ کہ عاشقوں کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں دو باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا. حضرت قبلہ علامہ صاحب میں جب پہنچا تو بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں ہر چہرہ دیکھ کر اسی کے مطابق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حضرات گرامی، صوفیاء نے ساری زندگی اسی بات کا درس دیا کہ انسان اپنے دل کے اندر جس طرح کے پودے لگاتا ہے پھر پھول بھی اسی طرح کے اگتے ہیں، اور وہ پھول ان کا رنگ بیج تو دل میں لگتا ہے لیکن رنگ چہرے سے ظاہر ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی، جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، نوجوان، بزرگ، خوش نصیب ہیں آپ اس لیے کہ بزرگوں سے سنا میں نے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اس سے جو پتھر بچ گئے، اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا کہ اے میرے جبریل اپنے پر بچھاؤ، یہ جو پتھر کے ٹکڑے بچ گئے ان کو اپنے پروں میں سمیٹو، ساری دنیا کا چکر کاٹو اور یہ پتھر بکھیرتے چلے جاؤ، جہاں جہاں پتھر گریں گے وہیں خانہ خدا آباد ہو جائے. تو کیا خوش نصیبی ہے آپ کی اور میری، اس جگہ پر موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چنا ہوا اس کا اپنا گھر ہے. حضرات گرامی، محبت والوں کے ساتھ کرنے کو بہت سی باتیں ہیں. میں سفر سے ہو کر آیا، تھکاوٹ تھی، یہاں بیٹھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں آ گئے.
حضرات گرامی، اشتہارات پر ہر جگہ موضوع یہی دیکھنے کو ملا، شان صحابہ و اہل بیت۔ بس اسی کے پیش نظر آپ حضرات کے دو پیغامات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں، تاکہ وہ امانتیں جو بزرگوں سے ملی آپ تک پہنچ جائیں، آپ کو اور مجھے جینے کا سلیقہ آ جائے۔ حضرات گرامی، صاحب قرآن کی بات ہوئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آنے والے وقتوں میں فتنوں کا شکار ہو جائیں، جگہ جگہ سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے پیغام دیا اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرات گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ راہ حق کے متلاشی ہوں وہ صرف اتنا کریں کہ اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، ان کے ساتھ محبت کر لیں، کیونکہ میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات حاصل کر جائے گا۔ اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی، تو ان کے لیے وہ ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے راہ حق کے مسافر ہو جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی، میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ اور میں، ہم اس دنیا میں بالکل اس طرح جس طرح مسافر کشتی میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کشتی بھی اس لیے ضروری ہے کہ پانی کے اوپر تیر سکیں، پانی میں غرق نہ ہو جائیں، وہ کشتی اپنے سر پر اٹھا کر رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ کو اور مجھے اہل بیت کی محبت و مودت اس دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے گی، اور جب ہم محفوظ ہو جائیں گے، صحابہ جو ستاروں کی مانند آسمان میں چمک رہے ہوں گے، نظر ان پر جما کر رکھیں گے، وہ خود منزل مقصود پر لے چلے گا۔ اور حضرات گرامی، زندگی گزارنے کا سلیقہ، کیا ضرورت ہے کسی کو دیکھنے کی؟ انہی پر نظر ڈالیں، خود بخود سب کچھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی، محبت کی دو باتیں میں نے ساری زندگی درویشوں کے قدموں میں گزاری، وہاں سے صرف محبت کا درس سیکھا۔ حضرات گرامی، اندازہ فرمائیں کہ طبیب، ڈاکٹر، اس کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے وہ اسے دوا لکھ کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی مریض کو دیکھا کہ وہ نسخہ دے کر کہے یہ دوائی کھاؤں گا اور یہ دوائی نہیں کھاؤں گا؟ اور جو کوئی بے وقوف ایسا کرے اس کا مرض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہ کے مریض ہو چکے ہیں، ہماری روحوں کی پاکیزگی کے لیے آپ نے یہ دو دوائیاں ارشاد فرما دی ہیں، اور یہی حکم ہوا جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے ایک دوا صبح لو ایک دوا شام لو، اسی طرح ہم کبھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ روح کے اندر جتنے گناہوں کے داغ ہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی دو جماعتیں، یہی دو گروہ ہماری جنت کے خود بخود ضامن ہوتے چلے۔ حضرات گرامی، محبت کی اس ضابطے پر نظر تو ڈالیں کہ ان حضرات کا آپس میں تعلق کتنا خوبصورت رہا، کہ میں نے پڑھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان، میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر محفل میں تشریف رکھتے تو نگاہیں چہرہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرتی نظر آتی۔ میں نے پوچھا بابا جان، آپ مجلس میں تشریف رکھتے ہیں تو نگاہیں اس طرف کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا بچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرات گرامی، اور صرف یہ نہیں، دل کی آنکھوں سے اس منظر کو ملاحظہ کیجئے کہ دو جہاں کے مختار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ تشریف فرمائیں، اس چاند کی مانند جس کو ستاروں نے اپنے حلقے میں گھیر رکھا ہو، ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرمائیں، آپ کے بالکل پہلو میں سیدنا صدیق اکبر تشریف فرمائیں،
کہ محفل میں مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑتی ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضور نے جب یہ محبت کی ادا دیکھی تو فرمایا کہ صدیق، اور سارے صحابہ کو متوجہ کیا کہ سنو، فضیلت والے کی فضیلت فضیلت والا جانتا ہے۔ حضرات گرامی، کہنے کو بہت کچھ ہے، بس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ کر بات ختم کرتا ہوں کہ حضرات گرامی، اہل بیت صحابہ کی محبت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسجد میں تشریف فرمائیں، کسی ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کسی شخص کے ساتھ محو گفتگو ہیں، وہیں پہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم وہاں کھڑا ہے وہ آپ کے صاحبزادے کو عرض کرتا ہے کہ فی الوقت آپ کے والد گرامی کچھ مصروف ہیں، آپ کچھ دیر بعد تشریف لائیے گا۔ امام حسین نے یہ بات سنی، یہ گفتگو سنی تو سوچا کہ ابھی وہ مصروف ہیں، بہتر ہے میں بھی بعد میں آ جاؤں اور واپس تشریف لے کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس گفتگو سے، اس مصروفیت سے فراغت حاصل ہوئی تو ساتھی نے بتایا، حضور آج امام حسین تشریف لائے تھے، آپ کو مصروف پا کر واپس چلے گئے۔ تو عمر فاروق نے برجستہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو اپنے سر پر سے امامہ اٹھایا، امامہ اٹھایا، اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر ارشاد فرمایا، حضرت میرے سر پر یہ جو بال ہے نا، یہ بھی آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شان و شوکت ملی، جو رتبہ اور مقام ملا، وہ آپ کے گھرانے سے ملا۔ حضرات گرامی، یہی بات ختم کرتا ہوں، ہم لوگ محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کرنے والے وہ صرف محبت کرنا جانتے ہیں، تفریق کرنا نہیں جانتے۔ اس لیے حضرات گرامی، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کے اور میرے، ہمارے رہنما اہل بیت ہیں اور ہمارے پشت پناہ صحابہ کرام۔ میرے بزرگ حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، بڑا آسان سا اصول دے گئے ہیں، فرمایا سنگیو یاد رکھو، اہل سنت کا یہی دستور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، آپ کی اہل بیت سے محبت یہ ہماری جان ہے، اور صحابہ کرام سے محبت یہ ہماری شان ہے۔ ہم نہ ایمان چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی جان چھوڑ سکتے ہیں، نہ شان چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں انہی کی ان محبتوں کو اپنا کر وہ ادائیں، ان کو اپنی زندگی کا زیور بنا کر یہ مسجدیں آباد کرنی ہیں، ان علماء کرام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں کو ان کے حوالے کر کے صرف اس لیے کہ یہ نور قرآن اور نور صاحب قرآن کو ان بچوں کے سینے کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی، کیوں؟ اسی لیے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہی حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی وہ نور معرفت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں جو آپ کے بچوں کے ذریعے آپ کی آخرت کو سنوارنے کا سامان کرتے چلے جائیں۔ اس لیے حضرات گرامی، ان لوگوں کے ساتھ تعلق، ان لوگوں کے ساتھ محبت، انہی لوگوں کے ساتھ قربت، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ تمہارا ظاہر بھی درست کر دیں گے، تمہارا باطن بھی درست کر دیں گے۔
اس لیے کہ یہ لوگ صرف ظاہر کا علم نہیں رکھتے، یہ لوگ تمام جتنے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں سارے درویش تباہ شخصیات ہیں، اور حضرات گرامی ان کے اندر فقر موجود ہے، ان کے اندر عاجزی موجود ہے، ان کے اندر علم بھی موجود ہے، ان کے اندر حلم بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی انہی لوگوں کے ساتھ تعلق تو ایسے ادارے قائم ہوں گے، ایسے ادارے قائم ہوں گے، آپ کی اور میری اصلاح کے اسباب پیدا ہوں گے، اور جب آپ کی اور میری اصلاح کے اسباب پیدا ہو جائیں گے پھر ہم ہر قسم کے خطرے سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہر شخص آج کل دنیا کا دستور دیکھا، وہ اپنے لیے ایک باڈی گارڈ تلاش کرتا ہے، اپنے لیے محافظ تلاش کرتا ہے۔ ہمارے محافظ یہ ہیں، یہ ہمارے ظاہر کی حفاظت بھی کریں گے، ہمارے باطن کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرات گرامی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے اور وقت کافی ہو چکا ہے، البتہ میری اتنی خواہش یہاں حاضری کی، ایک وجہ تو یہ کہ ان کی محبت ایسی کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ان کی محبت ایسی کہ انسان نہ بھی چاہے تو ان کی محبت کھینچ کر انسان کو لے آتی ہے۔ یہی ان لوگوں کا معیار ہے، اور یہی ان لوگوں کا حسن، یہی ان لوگوں کی خوبصورتی ہے حضرات گرامی، کہ ان لوگوں نے یہ اس قابل ہوئے کہ اتنا خوبصورت ادارہ بنا۔ اللہ کریم اس کو آباد بھی فرمائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہاں آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا خوبصورت ماحول، اور یقینی طور پر خانہ خدا میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو خدا بلاتا ہے۔ تو اتنے خوش نصیب لوگ یہاں تشریف فرمائیں، اس صف میں بھی اپنا نام شامل کر کے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو خدا کے گھر کو آباد کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ حضرات گرامی حالتیں درست کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کریں گے اور بس پھر چونکہ نماز کی طرف بھی بڑھنا ہے ہمیں، اس لیے صرف 5 منٹ کے لیے اتنا خوبصورت ذکر ہو جائے